جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام حماد تھا۔ حماد انتہائی غریب تھا۔ اس کے پاس سوائے ایک پرانی کلہاڑی کے اور کچھ نہ تھا۔ روز وہ صبح سویرے اٹھتا، وضو کر کے فجر کی نماز پڑھتا، پھر اللہ سے روزی کی دعا مانگتے ہوئے جنگل کی طرف نکل جاتا۔ دن بھر محنت مزدوری کر کے وہ لکڑیاں کاٹتا اور شام کو انہیں گاؤں میں فروخت کر کے جو کچھ کما پاتا اس سے گھر کا گزارا چلاتا۔ اس کی بیوی بھی نیک اور صابر خاتون تھی اور دونوں اللہ کے دیے پہ راضی تھے۔ ایک دن شدید سردی کا موسم تھا، درختوں پر پالا جم گیا تھا اور ہوا چل رہی تھی۔ حماد نے فجر کی نماز پڑھی اور کلہاڑی اٹھائی۔ بیوی نے کہا، حماد آج بہت سردی ہے، کچھ کھا کر جایا کرو۔ حماد نے مسکرا کر جواب دیا، گھر میں تو آٹا ہی نہیں بیوی، اللہ کرے آج کچھ زیادہ لکڑیاں مل جائیں تو تمہارے لیے کچھ میٹھا بھی لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کو چل پڑا۔ سردی سے اس کے ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے لیکن وہ اللہ کا نام لے کر لکڑیاں کاٹنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک بڑے سے درخت پر پڑی۔ وہ درخت دوسرے درختوں سے کافی موٹا اور اونچا تھا۔ حماد نے سوچا کہ اس درخت کی لکڑیاں اگر مل جائیں تو کئی دنوں کا گزارا ہو جائے گا۔ اس نے پوری قوت سے کلہاڑی درخت پر ماری۔ ایک ہی وار میں درخت میں درار پڑ گئی، وہاں سے کچھ چمک نکلی۔ حیران ہو کر حماد نے قریب جا کر دیکھا تو درخت کے تنے میں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ سونے کے سکے اور قیمتی پتھر بھی ایک برتن میں بھرے ہوئے تھے۔ حماد کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی محنت اور صبر کا صلہ ہے۔ اس نے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچنے لگا کہ اب وہ اپنی غربت سے نکل سکے گا۔ وہ اپنی بیوی کے لیے نئے کپڑے لے گا، گھر میں روٹی کا اچھا بندوبست ہوگا اور غریبوں کی مدد بھی کرے گا۔ اس نے خزانہ نکالا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے گاؤں کے سردار کا بیٹا ملا۔ اس نے دیکھا کہ حماد کے ہاتھوں میں قیمتی خزانہ ہے۔ وہ حریص ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تو ہمارے جنگل کا ہے، اس پر تو صرف ہمارا حق ہے۔ تم ایک غریب لکڑہارے ہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ حماد نے عاجزی سے کہا، صاحب یہ مجھے درخت میں سے ملا ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ سردار کے بیٹے نے جھٹ سے وہ خزانہ زبردستی چھین لیا اور حماد کو دھکا دے کر وہاں سے چلا گیا۔ حماد بہت مایوس ہوا، اس کا دل توڑا جا چکا تھا۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ بیوی نے اسے خالی ہاتھ اور اداس دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے حماد، آج لکڑیاں نہیں کٹ پائیں؟ حماد نے سارا واقعہ بیان کیا۔ بیوی نے صبر سے کہا، جو ہمارا تھا وہ ہمیں مل کر رہے گا، جو نہیں تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ پر توکل رکھو، وہ رزق دینے والا ہے۔ ہم نے آج تک اس کے بھروسے سے زندگی گزاری ہے، آج بھی کریں گے۔ یہ سن کر حماد کا دل ہلکا ہو گیا۔ دونوں نے صبر کیا اور اللہ سے بہترین روزی کی دعا مانگی۔ اگلے دن حماد پھر وضو کر کے نماز پڑھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس کی کلہاڑی جو کہ پرانی تھی اور زنگ آلود تھی وہ چمک رہی تھی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو کلہاڑی کا دستہ سونے کا ہو چکا تھا اور پھل چاندی کا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور جنگل گیا۔ جس درخت پر اس نے کلہاڑی سے وار کیا وہاں سے پھر وہی خزانہ برآمد ہوا۔ یہ دیکھ کر حماد سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے صبر اور ایماندارانہ محنت کا اصل صلہ ہے۔ اس نے خوشی خوشی خزانہ اٹھایا اور گھر لے آیا۔ اس نے غریبوں اور مسکینوں میں اس خزانے کو تقسیم کیا، اپنا گھر بھی سنوارا اور پھر کبھی محتاجی کی زندگی نہ گزاری۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کبھی خالی نہیں جاتا۔ حماد کی سچائی اور رضا پرستی نے اس کی غربت کو دولت مندی میں بدل دیا۔ محنت، ایمانداری اور صبر انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بہترین روزی رساں ہے۔